محمد معین کویت سے پوچھتے ہیں اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ اسلام کے کتنے عقائد ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش نہیں؟ کیونکہ ہر مسلک والے اپنی عقائد کی دعوت دیتے ہیں۔ اسلام کے جو بیسک عقائد ہیں نا، جو قرآن اور سنت میں ہیں، ان کو علماء نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ذکر کر دیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان مفصل ایمان مجمل کسی حدیث سے دکھاؤ، تو یہ بھی ایک جہالت والا سوال ہے۔ ایمان مفصل اور ایمان مجمل اس ترتیب سے حدیث سے نہ بھی ہو، لیکن جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ہم جن چیزوں کا اقرار کرتے ہیں وہ سارے قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اللہ پر ایمان، کہ اللہ موجود ہے، اس کی توحید پر ایمان، اور اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی تمام کتابیں جو مشہور 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، اور تقدیر پر ایمان، کہ جو اچھا برا ہے پہلے سے وہ طے شدہ ہے۔ تو یہ سب چیزوں پر ایمان جو ہے یہ ایمان، یعنی یہ بنیادی اسلام کے عقائد ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن نے جو جنت اور جہنم بیان کیا، میدان یعنی مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، پھر قبر کا عذاب، اور ختم نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو یہ اسلام کے بیسک عقائد ہیں۔ اور پھر کچھ چیزیں ایسی جن کا اعمال سے تعلق ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل، جو مشہور حدیث بخاری مسلم کی، اس میں بیان کیا کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے انہی چیزوں کا نام لیا کہ ان چیزوں پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 5 ٹائم نمازیں قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ تو یہ 4 چیزوں کی فرضیت کا جو شخص انکار کرے گا، 5 نمازوں میں سے ایک نماز کا انکار کر دے، وہ بھی اسلام سے خارج ہے، چاہے کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو۔ حج کا انکار کر دے، وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کر دے، وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ جو اور رمضان کے روزوں کا انکار کر دے، کسی ایک روزے کا بھی انکار کر دے، وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ 4 اعمال اسلام میں ایسے ہیں جو طے شدہ ہیں، متواتر ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے۔ تو یہ موٹے موٹے عقائد ہیں۔ اس کے بعد پھر تفصیل میں جب ہم جتنا زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو اس میں اختلاف ہوگا، اس اختلاف کا کسی کو نہ بھی پتہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اس پر ایک اکثر چٹکلا سناتا ہوں۔ ایک صاحب تھے سعودی عرب سے، مجھے بار بار کہہ رہے تھے آپ حیات النبی ممات النبی پر ڈیٹیل میں بیان کریں۔ تو میں نے کہا یار یہ کوئی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے کہا آپ کی بیگم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ حیاتی ہیں یا مماتی ہیں؟ تو کہنے لگا اس بیچارے کو کیا پتہ ان مسائل کا۔ تو میں نے کہا اس کے باوجود آپ اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا نکاح اس سے ہو گیا۔ تو جیسے آپ کی بیگم کو ان مسائل کا نہیں پتہ پھر بھی مسلمان ہیں، تو اسی طرح لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو اگر اس عقیدے کا نہیں پتہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی مسلمان ہی ہوں گے۔